رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر. خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. میرے معزز دوستو، آج 25 اکتوبر 2025 بروز ہفتہ ہے اور میں یہاں شیر شاہ کالونی ضلع لاہور میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس سے معنون اس خوبصورت، مبارک، بابرکت، باسعادت پروگرام میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. ہمارے اسٹیج پر حضرت مولانا مفتی محمد جمیل رحمہ اللہ، امام مدرسہ عربیہ ریونڈ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا کلیم اللہ جمیل دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے. باقی جملہ علماء کرام اور تاحد نگاہ یہ پوری کی پوری عوام اور ماشاءاللہ آپ حضرات کا یہ جوش اور جذبہ اور ہمارے بھائی حذیفہ اور ان کے تمام رفقاء کے ماشاءاللہ ساتھیوں کا کردار اور اتنے خوبصورت پروگرام کا انعقاد، اس پر آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. میرے دوستو، تحفظ ختم نبوت کانفرنس ہے. یہاں عقیدہ ختم نبوت کانفرنس کے بارے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بس آپ یوں جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ، مسکراتے چہروں کے ساتھ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنتے رہے تو انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا. میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت صرف ایک عقیدے کا نام نہیں ہے. عقیدہ ختم نبوت صرف ایک نظریے کا نام نہیں ہے. عقیدہ ختم نبوت صرف ایک مسئلے کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاں یہ عقیدے کا نام ہے وہاں پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ ہے. جہاں پر یہ ہمارا نظریہ ہے وہاں پر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بھی ہے. جہاں پر ہمارا یہ عقیدہ ہے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز و اکرام بھی ہے. میرے دوستو، یاد رکھنا، کسی کا اعزاز اس کی عزت ہوا کرتی ہے، کسی کا منصب اس کا مرتبہ ہوا کرتا ہے، کسی کا عہدہ اس کا درجہ ہوا کرتا ہے. اور جب منصب، عہدے اور درجے پر بات کھینچنے لینے دینے پہ آ جائے تو پھر وہ بات حرف آخر پہنچا کرتی ہے. آپ یوں نہ سمجھیں کہ عقیدہ ختم نبوت کا کسی نے انکار کیا تو بس اس کو بالکل ہم سافٹ ہاتھوں سے لیں. عقیدہ ختم نبوت کا کوئی منکر ہو تو ہم اس کو بڑی گنجائش اور اسپیس کے ساتھ رکھیں. عقیدہ ختم نبوت کا انکاری ہو تو اسے عام عقیدے کا انکاری سمجھیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار رسول اللہ کے عہدے کا انکار ہے. عقیدہ ختم نبوت کا انکار تاج رسالت کے منصب کا انکار ہے. اور جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پہ اعتراض کرے، جو شخص نبی پاک کے عہدے پر اعتراض کرے، تو ہم تن من دھن کی قربانی لگانے کا سودا سستا سمجھتے ہیں، تاج نبوت کی حفاظت اپنے ایمان کا مرتبہ سمجھتے ہیں. آج مسلمان
عقیدہ ختم نبوت پر جان لینے اور جان دینے کی بات تب کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے عقیدہ ختم نبوت از آور ریڈ لائن، یہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، سرخ لکیر ہے، اس پر نو کمپرومائز آن دس میٹر، اس نظریے اور اس مسئلے پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ شاید آپ کے دماغ میں ایک سوال اٹھے اور آپ کو یہ جملہ کوئی کہے کہ جی مولوی اس مسئلے میں سختی کرتے ہیں، خامخواہ سے سختی کرتے ہیں۔ میں اس کا جواب دینے لگا ہوں۔ آج کل لوگ ہمیں کہتے ہیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو بڑے اعلیٰ تھے، حضور پاک تو دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ آپ لوگ عقیدہ ختم نبوت پہ بڑے گرم ہو جاتے ہو، آپ میں کوئی گنجائش نہیں رہتی، کوئی اسپیس نہیں رہتی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ میں وجہ پیش کرنے لگا ہوں۔ لاہور کے غیوروں توجہ رکھنا، میں نے کہا میرے پاک پیغمبر کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں کہ رب کریم نے قرآن کریم میں رسول کریم پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں، آپ کا کردار بڑا اعلیٰ ہے، آپ کا کریکٹر بڑا اعلیٰ ہے۔ لیکن اس کردار کے اعلیٰ ہونے، کریکٹر کے اعلیٰ ہونے، کیریئر کے افضل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عقیدے پہ کمپرومائز حضور پاک نے کیا تھا۔ میرے پاک پیغمبر نے نرمی دی ہے تو مسائل میں دی ہے، عقائد میں نرمی نہیں دی۔ میرے پاک پیغمبر نے گنجائش دی ہے تو مسائل میں گنجائش دی ہے، عقائد پہ گنجائش نہیں دی۔ میں اس کی دو مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ایک اللہ کے قرآن سے پیش کروں گا، ایک حضور پاک کے فرمان سے پیش کروں گا۔ آپ قرآن کریم کھولیے، 30واں پارہ کھولیے، سورۃ الکافرون کھولیے، اس کا ترجمہ اور تفسیر کھولیے، شان نزول کھولیے، بیک گراؤنڈ دیکھیے، کس پیرائے میں، کس موسم میں، کن حالات و واقعات میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی جملہ تفاسیر اس بات پہ شاہد عدل ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ میں عقیدہ توحید پر محنت کی، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا دعویٰ پیش فرمایا، اور پھر رب کریم کے لیے اعلان فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اے لوگو جان لو اللہ کے علاوہ کوئی بندہ تمہارا خدا نہیں ہے، وہ اکیلا، وہ یکتا، وہ واحد، وہ احد، وہ صمد۔ یہ حضور پاک نے جب اعلان کیا اور پھر میرے پاک پیغمبر نے رب کریم کی علم کی وسعت کو یوں بیان فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا تمہارے بت نہیں جانتے علم غیب کیا ہے، یہ میرے اللہ کا خاصہ ہے۔ علم غیب کیا ہے؟ یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ اللہ اوپر سے بھی دیکھ رہے ہیں، زمین کو اندر سے بھی جانتے ہیں، ابھی درخت سے پتا جدا نہیں ہوتا، اللہ کے علم میں پہلے ہوتا ہے۔ زمین اور آسمان کی ظلمات میں، اندھیروں میں کیا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ رب کریم کو ہر خشکی، ہر طری کے بارے میں پتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی وحدانیت کی بات کی اور اعلان کرتے ہوئے فرمایا یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ میرے پاک پیغمبر نے بتایا اے لوگو استسقام بالازلام کے ذریعے تمہیں کعبے میں رکھے ہوئے بت بچی دینے کی قدرت نہیں رکھتے، بچہ دینے کی قدرت نہیں رکھتے، اولاد دینے کی طاقت نہیں رکھتے، ان میں اولاد دینے کی پاور، سکت، قوت، ہمت موجود نہیں ہے۔ یہ کام میرے اللہ کا ہے۔ اللہ
وحدہ لا شریک، جس کو چاہے بچی دے دے، جس کو چاہے بچہ دے دے، اللہ جس کو چاہے بانج بنا دے، جس کو چاہے سب کچھ ملا کے دے دے، یہ رب کریم کا کام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی توحید کا اعلان کیا، عرب کی توحید کا ڈنکا بجایا، تو پھر مکہ کے کافروں نے دیکھا کہ ہم نے مقابلہ کر کے دیکھ لیا، ہم نے اس کے سامنے اس کے ساتھیوں پہ ظلم و تشدد کر کے دیکھا، بلکہ میں یوں کہوں حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکلی، حضور پاک توحید کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت زنیرہ کے بعد حضرت خباب ابن عرب رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے تپتی ریت پر لٹایا، انگاروں پر لٹایا، بلال ابن رباح کو انہوں نے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا، حضور پیچھے نہیں ہٹے۔ تو پھر یہ لالچ دینے آئے، سیرت ابن ہشام میں بھی ہے، حضرت ابو طالب کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اپنے بھتیجے سے ٹیبل ٹاک کرا لو، اپنے بھتیجے سے مذاکرات کرا لو۔ جناب ابو طالب نے پوچھا آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ جی وہ ہمارے بتوں کی مخالفت چھوڑ دے، یا کم از کم 1 سال تک چھوڑ دے، ہم اس کے خدا کو مانتے ہیں، اس کے بدلے میں یہ کوئی حسینہ جمیلہ عورت چاہتا ہے ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں، یہ دولت چاہتا ہے قدموں پہ ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہے، یہ حکومت چاہتا ہے اپنے سر پہ حکومت دینے پہ تیار ہے، لیکن توحید پر کمپرومائز کرنا ہوگا۔ میرے پاک پیغمبر نے جو جواب دیا تھا، جناب ابو طالب آئے ہیں، یہ آفر پیش کی ہے۔ حضور پاک نے پوچھا چچا جان اس کے بدلے میں مجھے کیا کھونا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں وہ تمہارے دین کو مانیں گے، 1 سال تک تم چپ ہو جانا۔ حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا وہ کیسا دین مانیں گے؟ چچا جان نے بتایا وہ 1 سال تمہارا دین مانیں گے، اللہ کو مانیں گے، رسالت کو مانیں گے، شریعت کو مانیں گے، دین کو مانیں گے، اسلام و ایقان و احسان کو مانیں گے، احکامات خداوندی کو مانیں گے۔ جب 1 سال گزر جائے گا، اگلے سال آپ ان کے بتوں کی مانو گے، پھر 1 سال گزرے گا، پھر وہ تمہاری مانیں گے، پھر اگلا سال آئے گا آپ ان کی مانیں گے، یہ 50-50 چلا جائے گا اور معاملہ امن میں رہے گا، پیسفل رہے گا۔ حضرت ابو طالب نے حضور پاک کو جب یہ بات پیش کی ہے، رسالت آپ کے منہ سے جو لفظ نکلا ہے، امام ابن ہشام نے لکھا ہے حضرت رسول اللہ نے فرمایا یا عمی لو وضعوا الشمس علی یمینی والقمر علی یساری علی ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ۔ چاچا جان یہ تو دنیا کی لڑکی ہے، یہ تو دنیا کی دولت ہے، یہ تو دنیا کی سلطنت و حکومت ہے، یہ اس سے بھی آگے جائیں، آسمان کے سورج کے ترلے کر لیں میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، آسمان کے چاند کے ترلے کر لیں میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، اور شرط یہ ہو میں دعوت دین چھوڑ دوں گا، الا ان اترک ھذا الامر، میں توحید کے بدلے میں، دین کے بدلے میں، شریعت کے بدلے میں، ایمان کے بدلے میں سورج چاند کو زمین پہ دے ماروں گا، دین نہیں چھوڑوں گا۔ حضور کا اعلان تھا، رب کریم کا قرآن اترا، فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے نبی اعلان کر دیجئے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما عابد، تم میرے رب کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ لاہور کے غیرت مندو یہ پوری بات سنا کے میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں یہ قرآن نے کیوں کہا ہے تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو تو ہم تمہارے کریں گے؟ اس کے جواب میں قرآن نے کیوں پوچھا کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، حالانکہ وہ تو اللہ کو ماننے آئے تھے، اللہ کو تسلیم کرنے آئے تھے، دین کو تسلیم کرنے آئے تھے، پھر یہ کیوں کہا ولا انتم عابدون ما عابد، تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ اس کا ایک ہی آنسر ہے، ایک ہی جواب ہے کہ جی وجہ یہ تھی، بنیاد یہ ہے، ریزن یہ ہے، اور اس کی وجوہات میں قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ شرط رکھ کے دین مان رہے تھے، شرط رکھ کے ایمان لا رہے تھے، اللہ کی توحید پر دین پر رکھنا آتا تھا، اس وجہ سے رب نے فرمایا کوئی شرط رکھ کے مانے تو اس نے عقیدے کو عقیدہ نہیں مانا، وہ تب مانے جب دل و جان سے مانے گا۔ حضرت شیخ اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں تسلسل میں تھا۔ میرے دوستوں میں نے کہا میں آیت کے بعد حدیث پڑھوں گا،
میں اس آیت کی شرح دینے لگا ہوں. آپ کہتے ہیں حضور نرم ہے، قادیانیوں کو نرمی دے دیں. آپ کہتے ہیں حضور کے اخلاق اعلیٰ ہیں لہٰذا نرمی دے دیں. میں نے جواب دیا تھا نرمی مسائل میں ہوتی ہے، نرمی عقائد میں نہیں ہوتی. میں نے اس پہ پہلی دلیل اللہ کے قرآن سے پڑھی ہے کہ رب کریم نے رسول کریم پر، قرآن کریم پہ یہ آیت نازل کر کے فرمایا کہ اللہ کی توحید پہ شرط رکھو گے تمہارا دین نہیں ہے. آؤ میں حضور پاک کی فرمان پہ آنے لگا ہوں. جو مسلمان کذاب ہے جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ حضور پاک کی زندگی میں جب مدینہ آیا تھا اس وقت مسلمان ہونا چاہتا تھا، شرط رکھتا تھا حضور کے بعد نبی میں بنوں گا. اس کی شرط یہ تھی حضور کے بعد رسالت مجھے ملے گی. جب یہ مدینہ آیا وفد کی شکل میں آیا، وفد بنو حنیفہ پہنچا. صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب المغازی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہے. یہ آیا تھا، اس نے حضور پاک سے کہا تھا میں وہاں بنو حنیفہ سے چل کے مدینہ آیا، میں ایمان لاتا ہوں، دین مانتا ہوں، شریعت مانتا ہوں، توحید مانتا ہوں، رسالت مانتا ہوں. بس آپ مجھے میری فیملی، مجھے میرے خاندان، مجھے میرے رشتہ داران و عزیزان کا نبی بنا دیں. حضور پاک نے فرمایا نہیں. اس نے کہا چلو مجھے اپنے گھر کا اپنے بعد نبی بنا دے. فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس فی یدہ جریدہ فہو ینکت، حضور پاک کے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی. حضور پاک زمین کو کرید رہے تھے، اس سے بات بھی کر رہے تھے. جب اس نے کہا کہ صرف مجھے اپنے خاندان اپنے گھر والوں کے نبی بنا دے تو رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا مسلمان اگر ختم نبوت کے انکار پہ تو ایمان لانے کی بات کرتا ہے، نبوت کو تو چھوڑو، اس شرط پہ کہ انکار ہو ختم نبوت کا تو یہ چھڑی بھی مانگے گا تو چھڑی بھی تمہیں نہیں دو گا. میں پوچھ سکتا ہوں، رسالت مآب کا تو اعلان ہے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. تو میں ایمان رکھنے والا مہمان کا اکرام کرے. مسلمان تو بطور مہمان آیا ہوا تھا، وہ تو آفر لا رہا تھا، وہ تو یہ چاہ رہا تھا میں مہمان ہوں. حضور پاک مدینہ میں میزبان ہے تو میزبان تو مہمان کا اکرام کرتا ہے. لیکن پتہ چلا جب ختم نبوت کا ڈاکو بن کے آئے گا کوئی مہمان نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے. ابھی بھی مجھے کہہ دیا جائے آپ نرمی کیوں نہیں کرتے، ابھی بھی ہمیں کہہ دیا جائے آپ گنجائش کیوں نہیں دیتے، آپ اسپیس کیوں نہیں دیتے. لوگوں مولوی دین بناتا نہیں ہے، عالم دین بناتا ہے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دین بنانا ہے بن نون، ایک دین بتانا ہے بتا کا. ہم بن نون والے نہیں ہیں کہ ہم دین بنائیں، ہم بتا والے ہیں، ہم دین بناتے ہیں. آپ ہمیں کہتے ہو ختم نبوت کے منکر کو اسپیس دے دو، گنجائش دے دو، نرمی کر لو. ہم تب نرمی کریں جب دین میں نرمی حضور پاک نے ہمیں اس جگہ کر کے دکھائی ہو. نہ خدا نرمی دے نہ مصطفیٰ نرمی دے. ہماری جرت نہیں ہے ہم دین کو کریٹ کریں، ہم دین کے کریٹر نہیں ہیں، ہم دین کے فالوور ہیں، ہم دین بنانے والے نہیں ہیں، ہم دین بتانے والے ہیں. ہم حضور کے وارث ہیں. علماء وراثت نبوت کی بات کرتے ہیں. مورث کا وارث جو بات چلاتا ہے، اگر والد نے وراثت میں زمین چھوڑی بیٹے کو زمین ملے گی، کاروبار چھوڑا کاروبار ملے گا، وراثت میں کچھ اور چھوڑا وہی ملے گا. جو مورث چھوڑے گا وہ وارث کو ملے گا. مورث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. ہم تو وہی کچھ بتائیں گے، سنائیں گے، سمجھائیں گے، دکھائیں گے، لکھیں گے، لکھوائیں گے، ظاہر کریں گے، کرائیں گے اور کھل کے کہیں گے جو حضور نے دیا، اللہ رسول نے دیا، خدا مصطفیٰ نے دیا. اللہ کی قسم الحمد کی الف سے والناس کی سین تک پورے قرآن میں ختم نبوت کے منکر کے لیے نرمی نہیں ہے، ختم نبوت کے منکر کے لیے گنجائش نہیں ہے، ختم نبوت کے انکاری کے لیے اسپیس نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیث اٹھائیں، بخاری اٹھاؤ آپ کی مرضی، مسلم اٹھاؤ آپ کی مرضی، ترمذی اٹھاؤ آپ کی
आपकी मर्जी, इब्न माजा उठाओ, आपकी मर्जी, सुनन नसाई उठाओ, आपकी मर्जी, सुनन बकी उठाओ, आपकी मर्जी, सुनन अबी दाऊद उठाओ, आपकी मर्जी, मुस्नद दारमी उठाओ, आपकी मर्जी, मुस्नद अहमद उठाओ, आपकी मर्जी, मुस्नद इमाम आसम उठाओ, आपकी मर्जी, मुस्नद अबी आला उठाओ, आपकी मर्जी, सही इब्न खुज़ैमा उठाओ, आपकी मर्जी, सही इब्न हिब्बान उठाओ, आपकी मर्जी, हाँ हदीस पाक की कोई किताब खोले, अल्लाह की कसम मुस्तफा खत्म नबुव्वत के मुनकर को नरमी नहीं देते, गुंजाइश नहीं देते, स्पेस नहीं देते। जब अल्लाह न दे, रसूलुल्लाह न दे, मौलवी की जरूरत नहीं है कि यहां नरमी दे दे। आप ये बात हमें नहीं कह सकते। या तो मैं दीन का क्रिएटर होता, दीन बनाने वाला होता, तब मैं कह सकता, लेकिन दीन तो मदनी करीम के ऊपर खत्म। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन कंप्लीट। व खातमुन नबिय्यीन, सील ऑफ द एवरी न्यू प्रॉफिटहुड आफ्टर हिम। हुजूर की जात के बाद नबुव्वत का दरवाजा सील, नबुव्वत का दरवाजा बंद, डोर ऑफ मैसेंजरिंग क्लोज्ड। किसी किस्म का मामला खुलता तो तब बात बनती। अगर मौलवी नरमी दे, उसका ईमान जाएगा, उसका निकाह जाएगा। हमें अपना निकाह भी मुबारक, हमें अपना ईमान भी मुबारक। कम अज कम इस तरह की दयूसी की बात आप उलमाए रब्बानी, उलमाए हक्कानी से नहीं ले सकते कि हम मुनकर मुस्तफ़ा को, मुनकर खुदा को अपनी तरफ से गुंजाइश दे दें। हाँ इतना कह सकते हैं कि अपनी इस गलत रविश को छोड़ें। अल्लाह की कसम जूतियां इनकी होगी, ताज हमारा होगा। मेरी कोई जाती लड़ाई नहीं है मिर्ज़े गामे नाल, मेरा कोई जाती मसला कोई नहीं किसी कादियानी दे नाल, किसी मुरब्बी दे नाल, किसी मिर्जाही दे नाल। और मेरा जाती मसला को नहीं, कोई साढ़े बन्ने साजी सन ते उत्थे टेढ़े हो गए, इंज गल कोई नहीं। और मेरा माल लुटते ले गए, ऐ गल नहीं। इन्होंने रसूलुल्लाह दी ताज पे हमला की है। ताज नबुव्वत दी हिफाजत हर मुसलमान दी जिम्मेदारी है। ताज नबुव्वत दी तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान दी जिम्मेदारी है। और मुसलमान बनन लई जरूरी है, मुस्तफा दी पहरेदारी तुहाडे लिए जरूरी है। ऐ साड़ी ईमानी मजबूरी है, ऐ साड़ी दीनी मजबूरी है। अगर असी मुंह ते दाढ़ी रखी है, इंज नहीं रखी भी सानू दाढ़ी चेहरे ते सोहनी लगदी है, ए सोहनी गैर सोहनी दा मसला कोई नहीं, ए रसूलुल्लाह दा तरीका है। तो यहां भी रसूलुल्लाह का तरीका है, वही कहेंगे जो हुजूर बता गए। मेरे साथियों एक बात और करूं, आपके इसी लाहौर के एक कॉलेज की बात कर रहा हूं। मेरे सामने एक वाकया आया कि यहां प्रोफेसर कादियानी था और वो तलबा को यही सुनाता रोजाना कि हुजूर पाक बड़े नरम है, नबी पाक बहुत नरम है, आ मौलवी बड़े गरम ने। इन्हां दी गल सुनो, मूंह दे विच झग आ जांदी है, अखां नूं वेखो सुर्ख हो जांदे ने। यूं सुनाता मौलवी इंज ते मौलवी। वो बच्चा एक दिन किसी आलिम के पास चला गया कि हजरत आपकी गुफ्तगू होती तो सख्त है, साडा प्रोफेसर कहंदा है मौलवियों नूं गुफ्तगू दा वाली कोई नहीं आंदा, इंसानां दी तरह गल जिस तरह बात होती है। तो उन्होंने बड़ा प्यारा उसको जवाब दिया, वो मैं जवाब आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा बेटा आलिम को आप क्यों सुनते हैं कि उसकी पगड़ी अच्छी है, उसकी वेस्टकोट अच्छी है, उसका लिबास अच्छा है, जूती बेहतरीन पहनता है? कहते नहीं, वो हुजूर पाक का दीन सुनाता है। कहा एक्सीलेंट, वेरी गुड, शाबाश, गुड आंसर, बेहतरीन जवाब दिया, हुजूर का वारिस है। कहते हैं उसे तकरीर का तरीका भी हुजूर से मिला है। कहा वो कैसे? सही बुखारी खोलिए, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु पैगंबर की खिताबत की बात फरमाते हुए कहते हैं, इज़ क़ाम फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमरत ऐनहा व अला सौतुहु वश्तद्द ग़ज़बुहु कअन्नहु मुनज़िरु जैशिन सबाहकुम व मसाकुम। फरमाया जब पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताबत के लिए खड़े होते, दुश्मन से गुफ्तगू के मामलात के लिए, दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुजूर खड़े होकर गुफ्तगू फरमाते। व अला सौतुहु, आम हालत के बजाय तकरीर में हुजूर की आवाज कदरे बुलंद हो जाती। अहमरत ऐना, आंखों मुबारक का रंग सुर्ख हो जाता। वश्तद्द ग़ज़बुहु, गुस्सा तेज हो जाता। कअन्नहु मुनज़िरु जैशिन सबाहकुम व मसाकुम, यूं लगता हुजूर एक
لشکر جرار سے ڈرا رہے ہیں جو صبح شام تم پہ ٹوٹ پڑے گا. یہ ترتیب تو خطابت نبوی کی ہے، لیکن یہ دشمن ختم نبوت، دشمن مصطفیٰ، دشمن خدا علماء سے توڑنے کی بات کر رہا ہے. ایک دن ایک کالج کے اسٹوڈنٹ نے یہ بھی کہا کہ جی ہمارا استاذ قادیانی ہے، وہ کہتا ہے مخالف کو معاف کر دیں، گلے سے لگا دیں، پیار دے دیں. قادیانی چلو گستاخ ہیں تو ٹھیک، لیکن ان کو بھی پیار دے دیں، محبت دے دیں تو بات مان لیں گے. کیا تم ان کے خلاف کفر کی مشین چلاتے ہو؟ طلبہ کو سمجھایا اس انداز میں ذرا استاذ قادیانی کو جواب دینا. بچہ سمجھ گیا. اگلے دن اسی قادیانی نے وہیں ٹیچنگ کے دوران اپنی کلاس میں یہی بھاشن پیش کیا کہ قادیانیوں کو نرمی دے دیں، جو بھی کہتے ہیں گلے سے لگا دیں، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. چند لمحے گزرے، وہ لڑکا کھڑا ہوا، کہنے لگا ایکسکیوز می سر 1 منٹ، ایک جملہ کہہ دوں، اجازت ہے؟ کہنے لگا جی کہہ دیں، اجازت ہے. کہا سر آپ استاذ نہیں لگتے، آپ تو کتے کے بچے لگتے ہیں. اسے کہ سر شاید میں غلطی کر گیا، آپ تو صنف بچ ہیں، آپ تو ریچھ کی اولاد ہیں، کسی 4 ٹانگوں والے جانور کی اولاد. یوں 4-5 اس نے گالیاں دی نا تے پھٹے چک کے رکھے تے پھر تے استاد دا حال خراب. اس نے کہا یو انسلٹ می، میری بےزتی کر رہا ہے، یہی ایتھکس ہے، یہی آداب تمہیں ماں باپ نے سکھایا. لپکا اس کو پکڑنے کے لیے. اس نے کہا سر معافی دے دیں، گلے سے لگا لیں، پیار کر لیں، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. پیار کر لو، گلے مل لئیے، معاملہ ٹھیک ہو جانا ہے. تسی کیوں غصہ ہو گئے ہو استاد جی؟ اے سن مرزائی کے بچے، اگر کوئی حلالی بیٹا ماں باپ کی گالی برداشت نہیں کرتا تو حلالی امتی بھی نبی کی توہین برداشت نہیں کرتا. میرے دوستو، میری بات کا مطلب یہ ہے کہ بعض علاج بالمثل سے سیدھے ہوتے ہیں. ان کو اسی زبان میں، اسی ٹون میں جواب دینا جس ٹون پہ وہ حملہ آور ہو رہے ہوں، تو ان کے 14 نہیں 114 طبق روشن ہو جاتے ہیں. اس طرح ختم نبوت کا تحفظ کرنا سیکھو. یقین مانے کوئی میدان خالی نہ چھوڑیں جہاں رسول اللہ کی ختم نبوت کے تحفظ کی ضرورت ہو اور مسلمان پیچھے ہو. کسی میدان کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. میرے دوستو، مجھے کہا گیا کہ عقیدہ ختم نبوت کے پارلیمانی جد و جہد پر بھی بات کریں. میں اسی حوالے سے ایک جھلکی پیش کرنے لگا ہوں. آج اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان، اللہ کا امتنان ہے. ہم یوں کھلے ماحول میں عقیدہ ختم نبوت پر بات کر رہے ہیں، لیکن آج سے 51 سال پہلے جب یہ قانون نہیں بنا تھا، قادیانی چوکوں پہ، چوراہوں پہ، شاہراہوں پہ، گلیوں میں، روڈوں پر، راؤنڈ اباؤٹ کی کسی جگہ پہ ٹھہر کے دندناتے پھرتے تھے، رسالت مآب کی ختم نبوت پہ حملہ آور ہوتے. تو پھر رب کریم نے یہ کرم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ڈیرہ اسماعیل خان سے مولانا مفتی محمود کو قومی اسمبلی بھیجا، کراچی سے مولانا شاہ احمد نورانی کو قومی اسمبلی بھیجا، لاہور سے پروفیسر غفور احمد کو قومی اسمبلی بھیجا، ہزارہ سے مولانا غلام غوث ہزاروی کو رب نے اسمبلی بھیجا. اللہ نے انہیں قبول کیا. پھر ایک وقت آیا جب قادیانیت کی مسئلہ اٹھا اور گلی اور روڈوں پر محدث سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ ختم نبوت کی تحریک کی قیادت کر رہے تھے، اور بطور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں مولانا مفتی محمود امت مسلمہ کو ریپریزنٹ کر رہے تھے. یہ تینوں حضرات جب ذوالفقار علی بھٹو کے پاس پہنچے، حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں ہم بھٹو کے سامنے ٹیبل پہ تھے. بھٹو نے ٹیبل کی دراز کھولی اور ہمیں کہا
قادیانیوں نے مجھے اپلیکیشن دی ہے کہ جی مولویوں سے سامنا آمنا کرا دیں. انہوں نے اپلیکیشن سامنے رکھی. مفتی محمود صاحب فرماتے ہیں میرے دائیں شاہ احمد نورانی صاحب تھے, بائیں پروفیسر غفور احمد صاحب تھے. میں نے انہیں بھی دکھائی اور ہم سب نے جناب ذوالفقار علی بھٹو سے کہا کہ ہم تو قادیانیوں کو پاکستان کے چوکوں پہ تلاش کر رہے تھے, یہ تو آپ کی میز کے دراز سے برآمد ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ 13 دن کی بحث ہوئی. میں نے تو 1974 نہیں دیکھا, بزرگوں نے دیکھا ہے, میں نے نہیں دیکھا. میں تو پڑھا ہوا سنا رہا ہوں, وہ دیکھا ہوا سنائیں گے. اللہ اکبر. حضرت فرماتے ہیں میں نے تو قید بھی کاٹی ہے اس پہ. توجہ, لیکن جو میں نے پڑھا وہ میں بتانے لگا ہوں. 13 دن کی بحث ہوئی, اس میں کچھ بحث کا حصہ قادیانیوں کے چھوٹے فرقے لاہوری کو دیے. ڈاکٹر عبدالکریم ایڈوکیٹ نے ان کو ریپریزنٹ کیا. پھر بڑا فرقہ مرزائی کی سربراہی مرزا ناصر نے کی. بحث ہوئی, دلائل آئے, باتیں آئیں, ثبوت آئے, ایویڈنس مانگے گئے, لیکن کہیں بھی قادیانیوں کو اپنے کفر کو اسلام ثابت کرنے کا معاملہ نہ قرآن سے دلیل, نہ حدیث سے دلیل, نہ زبان خدا, نہ زبان مصطفیٰ سے ثبوت, نہ اجماع صحابہ و آل بیت سے ان کے پاس کوئی دلیل, نہ امت مسلمہ کے فقہاء, اصفیاء, اتقیاء, اصحاب اور محدثین و مفسرین اولیاء سے کوئی دلائل نہیں لا سکے. اور جب پھر اس کے بعد اپنے کفر کو اسلام ثابت نہ کیا اور پھر اپنے کفر پر اس وقت قومی اسمبلی کے تمام مسلمانوں نے مہر لگائی تو بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. یہ وہیں سے بھاگے سیدھا انگریز میں, وہاں لندن جا کر جن کے خود کاشتہ پودے تھے وہیں پناہ ملی. آج یہ جو رو رہا ہے مرزا مسرور ٹورنٹو میں بیٹھ کر, آپ نے 2013 میں مرزا مسرور کا کلپ سنا ہوگا, یوٹیوب پر اپلوڈڈ ہے. نادیہ رمضان چودھری ایک خاتون کو کہتا ہے کہ پاکستان میں تو آؤں, میرے حقوق تو ملیں. انہوں نے کہا آپ آئیں, آئین کو مانیں, حقوق ملیں گے. مرزا کہتا ہے جب تک یہ پگڑی والا مولوی اسمبلی میں ہے میرا کام نہیں ہونا. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, جمعیت علماء اسلام, جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان. نعرہ تکبیر. اس کو پتا ہے کہ میری منجی ٹھوکی ہے نہ کسی نے, وہ قومی اسمبلی کے مولوی نے ٹھوکی ہے. میں مدرسے کے عالم کی کوئی توہین نہیں کر رہا, خانقاہ کی توہین نہیں کر رہا, تبلیغ و تعلیم و تدریس و تجوید کی توہین نہیں کر رہا. وہ دین کے شعبے ہیں, لیکن جس شعبے نے قومی اسمبلی میں منجی ٹھوکی ہے وہ سیاسی علماء کا شعبہ ہے. اسی لیے تو قادیانی آج بھی کہتے ہیں, آپ دیکھیں نا قادیانیوں کے آرگن کو اور ان کی چیزوں کو جو لکھ کے کہتے ہیں علماء کی عزت کریں. تمہیں مدرسے میں بیٹھ کے دین پڑھاتے ہیں, مسجد میں بیٹھ کے دین پڑھاتے ہیں, ممبر پہ بیٹھ کے دین پڑھاتے ہیں, ان کی عزت کریں. کبھی بھی نہیں کہیں گے سیاسی علماء کی عزت کریں, جمعیت علماء کی عزت کریں. یہ بھی حضور کے شعبے کو لے کر چل رہے ہیں. کیوں؟ انہیں پتا ہے مولوی اسلام آباد گیا تو اسلام کے تحفظ کے لیے اسمبلی بیٹھے گا, قادیانیوں کی منجی ٹھکے گی. اس بنیاد پر وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی بات کرتے ہیں. میرے دوستو, کل ہمارے علماء نے یہ قانون بنوایا تھا. آج کی یہ جد و جہد, ختم نبوت والوں کی یہ قربانیاں, ان کی یہ تحریک, ان کے یہ کام, ان کے یہ اجلاس, ان کے یہ جلسے, ان کی یہ محنت, کوشش, لگن, اس تحریک ختم نبوت جو قومی اسمبلی سے منظور ہوئی اس کی چوکیداری ہے, اس کی پہراداری ہے. آج لوگ کہتے ہیں قادیانیوں کے لیے خلاف قانون بن گیا, تم جلسے کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا پگلے, کسی کا گھر بن جائے, بنگلہ بن جائے, کوٹھی بن جائے اور وہ اپنے گھر کی حفاظت نہ کرے, اس سے بڑا اسٹوپڈ پرسن کوئی نہیں ہوگا, اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا, اس سے بڑا عقل سے پیدل, عقل سے لنگڑا,
عقل سے اندھا، عقل سے بہرا، عقل کے ہاتھوں کا ٹنڈا اس سے بڑا کوئی اور نہیں ہوگا. کیوں گھر بنایا ہے اس گھر کو بچائیں گے. ہم آج یہ بات کر رہے ہیں، کل مولانا مفتی محمود اور ان کے جملہ رفقا نے ختم نبوت کے لیے قومی اسمبلی میں قانون بنوایا تھا. ہم اس قانون کی حفاظت کریں گے. آپ کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے چلنا پڑا آپ چلو گے، ساتھ دینا پڑا ساتھ دو گے. جو دے گا ہاتھ کھڑے کر کے تائید کرے. چلیں گے. سنیں اگر آپ کا یہ جذبہ ہے. میں بات ختم کر رہا ہوں. میں نے کہا میں نے 1974 نہیں دیکھا، لیکن میں نے 21 اگست 2024 کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا حشر نشر ہوتے دیکھا ہے، جب اس نے ختم نبوت کے خلاف قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے فیصلہ کیا تھا. تو پھر میرے علماء اس کے سامنے دلائل کے انبار لگاتے ہوئے نظر آئے ہیں. شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی نے چیف جسٹس کی غلطیوں کو واضح کیا تھا. قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان نے چیف جسٹس کو کہا تھا میرے بابا جان فوت ہوئے، میری عمر 27 سال تھی، آج فگر چینج ہے، میری عمر 72 سال ہے، پہلی مرتبہ ختم نبوت کے لیے عدالت آیا ہوں، حضور کا وکیل بن کے آیا ہوں. میں نے 1974 نہیں دیکھا، 2024 کا 21 اگست بروز جمعرات میں چیف جسٹس کو لرزہ بر اندام دیکھا ہے، اپنا فیصلہ چاٹتے دیکھا ہے، اپنا فیصلہ ریورس کرتے دیکھا ہے. ملک پاکستان میں آج تک جوڈیشری پوری ہسٹری میں ریویو پر ریویو کبھی نہیں ہوا، لیکن انہوں نے ریویو پٹیشن کے بعد جب ڈیسیجن آیا اس کے بعد اپنی غلطی کے رام پہ فیصلے کو تبدیل کیا. اور ہم یہ بات کرتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا عہدے والا، اقتدار والا، اختیار والا، تمہارے عہدے، تمہارے اقتدار، تمہارے اختیار یہ بات میں ہے. حضور پاک کی ختم نبوت پہلے ہے. ہاں میں مانتا ہوں میرے مسلمانوں کے سیاسی مکتب فکر الگ الگ ہو سکتے ہیں. کوئی نون لیگ کا ہوگا، کوئی پیپل پارٹی کا ہوگا، کوئی پی ٹی آئی کا ہوگا، کوئی اے این پی کا ہوگا، کوئی ایم کا ہوگا، لیکن یاد رکھیں مسلمانوں کے یہ جماعتوں کی باتیں بات میں ہے. محمد الرسول اللہ پہلے ہے، سیاست بات میں ہے، آمنہ کے در یتیم پہلے ہے، جماعتیں بات میں ہے، ذات نبوت پہلے ہے، اپنے معاملے بات میں ہے، حضور کی ذات پہلے ہے. یاد رکھنا ختم نبوت کے آئین و قانون کے خلاف تمہاری میلی آنکھ بھی اٹھی تو یہ عوامی مسلمانوں کا سمندر تمہارے اقتدار کا جنازہ پڑھ کے اٹھے گا انشاءاللہ. چلیں گے. جتنے ساتھی بیٹھے ہیں کریں گے. ختم نبوت کے لیے ساتھ دو گے. اکابر نے بلایا، جہاں بلایا، جس جگہ بلایا چلو گے انشاءاللہ. اگر آپ کا یہی وعدہ ہے تو میں یہ کہہ کر اجازت لینے لگا ہوں. جاؤ جا کے مہر تاباں سے کہہ دو، جاؤ جا کے مہر تاباں سے کہہ دو تم اپنی کرنوں کو گن کے رکھو، میں اس جہاں کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرہ.